بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ پر جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق۔ اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہیں دلائل۔ تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا، اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے۔ لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے۔ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ آباد، اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے۔ خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا، قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا۔ جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا۔ ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا، اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی۔ آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو، اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح، تو پھر آپ کی دکان چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے۔